حامیم لا ینصرون۔ حامیم قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے۔ اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر، اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے۔ اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندھے ہوئے، یہ حالت ہے۔ اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ حزب البحر میں بھی حامیم لا ینصرون لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا۔ حزب البحر نے جانتے ہیں، اس میں بھی حامیم لا ینصرون ہے۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر دیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، اہل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں، اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ عجیب چیز ہے۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں۔ اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں۔ حامیم لا ینصرون، لا ینصرون، لا ینصرون، حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصرون علیحدہ آیا ہے، اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں۔ قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہو، بموں کی بارش ہو جائے، گولیوں کی بارش ہو جائے، اللہ بچا کے دکھائے گا، اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا۔ جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو، جہاں عام جادو کا مزاج ہو، جادو کا مزاج ہو، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، مستند چیز دے رہا ہوں۔ ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے، ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں
हिफाजत का अनोखा निजाम, खैब का अनोखा निजाम, बरकत का अनोखा निजाम, जादू से, हमलों से और हैरत अंगेज तौर पे दुश्मन के वार से इसके अंदर अनोखी तासीर है। कैंसर के मरीजों को मैंने बताया और कैंसर के मरीज इससे सेहतयाब हुए। हेपेटाइटिस के मरीजों को बताया, जोड़ों के दिल के मरीजों को बताया। हैदराबाद के एक जवान था, उसकी वालदा को कैंसर था, अदनान, वालदा को कैंसर था, और ये वजीफा उसने पढ़ना शुरू किया। सारे घर वालों ने, अबकरी में इसकी पूरी रिपोर्ट छपी थी कई साल पहले, माहनामा अबकरी में, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 अल्लाह का निजाम देखे कि वालदा को जब टेस्ट के लिए ले गए कराची के बड़े अस्पताल में कैंसर के लिए, तो उन्हें कहा इसको कैंसर तो है नहीं, उन्होंने कहा रिपोर्टें साहब का हैं। वो हैरान हुए, साहब का रिपोर्टें ठीक हैं, इसके मुताबिक इसके पूरे बदन पे कैंसर फैल चुका है और मौजूदा हालात बताते हैं कि कैंसर है ही नहीं, ये कैसे मुमकिन है? उसने कहा हमने एक वजीफा पढ़ा था, हामीम लायुन सारों, उन्हें कहा हमें समझ नहीं आता ये वजीफा क्या होता है, बहरहाल इसको कैंसर नहीं है। ये बताएं, आपसे सवाल करूंगा, इस बड़े वजीफे से कैंसर जैसा केस तो ठीक हो सकता है, छोटी मोटी बीमारियां ठीक नहीं होती? बोले भाई। अच्छा, इसके पढ़ने से कुरान की तासीर इलादा मिलेगी। हामीम कुरान में है, कुरान का सवाब मिलेगा। ला युनसरून कुरान में है, उसका सवाब मिलेगा। अच्छा, इसके पढ़ने से एक ऐसा अमल भी जिंदा होगा कि अल्लाह के हबीब की सुन्नत को जो उम्मत छोड़ देगी और जिंदगी के आखिरी उम्मत के हिस्से में जो आका की हदीस को जिंदा किया जाएगा तो उसको 100 बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। सुनिए रिवायत, जो मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा उसे कितनी सवाब मिलेगा? 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और एक रिवायत में है बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। ये ग़ज़वा खंदक की सुन्नत है, जहां खंदक खोदना सुन्नत, मुशक्कत करना सुन्नत, जहां और सुन्नतें वहां ये अमल पढ़ना भी सुन्नत है। आज एक याद रखना, मुसलमानों के लिए इस वक्त हर तरफ खंदक ही खंदक है, आजमाइश की, इब्तिला की, दज्जाली फितनों की, खंदक ही खंदक है। मेरी बात को गहराई से समझ लेना, खंदक ही खंदक है। इसका हल हामीम ला युनसरून है। जहां जादू का जोर हो, जहां जिन्नात के फितने हो, वहां ये मसनून अमल जो सहाबा अहले बैत मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद से साबित है, उनकी जिंदगियों का विर्द है और उनकी जिंदगियों का वजीफा है और उनकी जिंदगियों का साथी है। और उन्होंने ग़ज़वा खंदक बगैर लड़े अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। कोई मुश्किल वजीफा है? नामुमकिन है? ऐसा तो नहीं कि जो आप न कर सके। क्वेटा में गया, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। मैं जब वहां गया तो वहां एक साहब थे, उसके 400 गार्ड थे, एक कबीले का सरदार था, उसके इर्द गिर्द गार्ड। हर वक्त मेरी कोई मुलाकात हो गई, किसी के हवाले से मुलाकात हुई, तो मुलाकात में मैंने कहा कि आपके ये गार्ड हैं, आप थक नहीं जाते? कहने की जिंदगी यही है, क्या करूं, उकता जाता हूं। मैंने कहा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या? मैंने कहा हामीम ला युनसरून, सारा दिन पढ़ा करें खुला। कहने लगा मुझे लिख दें। मैंने एक दोस्त से कहा, उसको लिख दिया। मुझे पता चला कि वो तबाई मौत मरा, जबकि उसका बाप उससे ज्यादा ताकतवर, पावरफुल था। वो बमों और गोलियों की मौत मरा और वो आम मौत अपनी पूरी जिंदगी गुजार के मरा। और मुझे पैगाम मिला कि जब से आपने मुझे ये वजीफा दिया है, मेरी जिंदगी में सुख है, सुकून है, चैन है, राहत है और खैर है, और अब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं होती और मैं बिल्कुल आसानी से फिरता हूँ। जिंदगी में अगर मसाइल हैं तो ये सबसे आमाल सबसे बड़ा खुद वसीला है, वसाइल हैं।
بہت بڑا طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے، اور بہت بہت طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے۔ اعمال بیماریوں کے لیے، کینسر کے لیے، لا علاج روگوں کے لیے، لا علاج دکھوں کے لیے، مسائل الجھے ہوئے اس کے لیے انوکھی چیز ہے، زبردست چیز ہے۔ کھلا پڑھیں، اٹھتے پڑھیں، بیٹھتے پڑھیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اللہ کا درود شریف، سارا دن پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، اور زندگی میں اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ دیکھیں۔ سندھ میں گیا تو میں نے ایک صاحب کو اس کی یہ بتایا، میں نے کہا حامیم لا ینصرون پڑھ، اس کے اوپر اس کے بڑے فائدے کھلے۔ ویزا نہیں لگ رہا تھا حج کا، یہ پڑھا ویزا لگ گیا۔ حج میں قرآن اندازی میں نام نہیں آ رہا تھا، یہ پڑھا قرآن اندازی میں نام۔ وہ کہتا ہے مجھے زندگی کا کوئی مسئلہ ہو مجھے واقعات بتائے، یہ پڑھا یہ ملا، یہ پڑھا یہ ملا، یہ۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ یہ لکھ دے، میں رسالے میں چھاپ دوں گا، لاکھوں کروڑوں انسانیت کا فائدہ ہوگا۔ میری کوشش ہے جو میرے شیخ کی برکت سے اور میرے اسلاف اور اکابر کی برکت سے مجھے ملا ہے وہ میں قبر میں ساتھ نہ لے جاؤں، اللہ کی مخلوق کی امانتیں میں اللہ کو دے کے جاؤں۔ ایک میری چاہت ہے، خواہش ہے۔ مجھے کہنے لگا میں لکھ دوں گا۔ پھر سال کے بعد جانا ہوا سندھ میں، پھر میں نے عرض کیا، ابھی میں سندھ سے آ رہا ہوں سکھر وغیرہ سے، تو میں نے کہا کہ لکھ دے، کہہ رہے صحیح میں لکھ دوں گا۔ پھر کہا اچھا، میں نے کہا جا تجھ سے اجازت لے لی میں نے عمل کی واپس، اب تو پڑھ جا کے۔ صبح روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا میں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں صبح صبح اٹھتا ہوں، نماز فجر کے لیے اذان دیتا ہوں، سب سو رہے ہوتے ہیں، اور کتے آج تک انہوں نے مجھے سر اٹھا کے نہیں دے گا، آج پہلی رات ہے کتے میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں یہ پڑھتا ہوا جاتا ہوں، کوئی کتا مجھے نہیں دیکھتا، اور یہ لفظ کوئی انسان نما کتا ہے نا وہ بھی اٹھا کے سر نہیں دیکھتا، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ ایمان اعمال کی زندگی، اللہ کی محبت، اس کے حبیب کی محبتوں سے جب دور جاتا ہے وہ انسان نہیں، وہ جانور ہوتا ہے۔ جانور نہیں، جانور سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ بکری جانور ہے پھر بھی فائدہ دیتی ہے، گائے جانور ہے، بھینس بھیڑ جانور ہے، نفع مند ہے، بچھو سانپ بھیڑیا کتا یہ خنزیر اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ جانور نہیں، جانور سے بدتر اندر کا حیوان بن جاتا ہے۔ تو وہ یہ لفظ ایسے لوگوں کے لیے بھی لاجواب ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں۔ کہنے لگا کتے نے سر اٹھایا اور کتے مجھے بھونکنے میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے اجازت واپس کر دیں۔ میں نے کہا ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ اللہ والوں کی اجازت، چونکہ میں کوئی ولی اللہ والا نہیں ہوں، میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، میں ان کی اجازت لوگوں کو دیتا ہوں، باقی میری اوقات کا مجھے پتہ ہے۔ اور ایک بات میں اپنے درس میں کہتا ہوں، میرے نیٹ پہ 1100 سے زیادہ درس پڑھے ہیں، اور ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں، پر میرا پیغام، میرے اعمال ایک نمبر ہے، میرا پیغام ایک نمبر ہے، میں ایک نمبر ہوں، اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا۔ مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے، اور مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا۔ یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ کون مخلص تھا اور کون منافق تھا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا، یہ پتہ موت کے وقت چلے گا، موت کے وقت چلے گا۔ حامیم لا ینصرون۔ خیر میں نے اس کو پھر اجازت واپس دی، پھر کہنے لگا جی اب کتے نہیں سر اٹھاتے، یعنی یہ وظیفہ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا، جس مشکل کے لیے پڑھا، گردوں کے ڈائلائسس کروانے والوں کو میں نے یہ دیا جن کے گردے فیل ہو گئے تھے۔ یقین سے پڑھ۔ تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں ہوتا ہے، تو کر کے دیکھ تو صحیح۔ تو ڈرتا ہے میں کروں گا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں کرتا ہے اللہ۔ یہ تو میں آپ کو ایک بڑا تحفہ دے رہا ہوں، اور مجھے بڑوں سے اجازت ہے، مجھے اپنے بڑوں سے اجازت ہے، اس لیے آپ کو اجازت عام دے رہا ہوں۔
آپ یہ بھی اجازت ہے کہ مخلوق کو بتائیں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے، یہ اجازت ہے۔ اپنی بیماریوں کے لیے، اپنے جادو کے لیے، اپنے دکھوں کے لیے، اپنی مشکلات اور مسائل کے لیے، اپنی زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھیں پڑھیں پڑھیں۔